ضرور درج کراتا ہوں، سلام جامعہ ربانی کو کر کے ضرور جاتا ہوں، چاہے اس کے بانی محترم یہاں ہوں یا سفر میں ہوں۔ دوسری بات وہاں نے بار بار کہی مولانا عبدالرب نشتر صاحب، مولانا عبدالرب نشتر صاحب بڑے عالم تھے اور بڑے عجیب و غریب کر رہے تھے، بہت عجیب و غریب۔ وہ سنا رہے تھے تو وہ ان کا موقع ہمیشہ 12 بجے رات کے بعد تقریر کا، یعنی جب 9واں ویکینڈ گرنے لگے اور مدرسے والے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ صبح تک پروگرام ہونا، تو ان کو بیٹھا دیا جاتا۔ اور جن لوگوں نے مولانا مسرور الرحمان صاحب مکیابی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے اور جنہوں نے مولانا اشتیاق اعظمی مداری پور کو دیکھا ہوگا، مولانا ہے ابھی حیات سے الحمدللہ، تو ان کو اندازہ ہوگا، یا بہت سے حصے آپ کہہ لیجیے تو اور کئی لوگ، تو ویسی تقریر ان کی ہوتی تھی، رات بھر جگا دیتے تھے اور بڑے آ جاتے، اور جگانے کے لیے یہ تو وہ نظم پڑھتے تھے، معجزہ صاحب نے پڑھا، میں تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن ایک اور چیز کیا کرتے، اب 12 بجے رات کے بعد تو لوگ جو ہے سونے لگتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے، سب کو بیٹری چارج کر دو۔ اور چارج کرنے کے لیے وہ کبھی تو پورے مجمع کو کھڑا کروا دیتے تھے اور کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے تھے کہ پڑھو تم سب، اور میں آپ کو بھی آج ان کی نقل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تو یہ جو ہے مسلسل پڑھواتے، 5 منٹ 10 منٹ کبھی کبھی 15 منٹ تک اس کا ورد کراتے تھے، تب جا کر کے مجمع جو ہے جاگتا، اور بہت زور دے کے یہ بات کہتے تھے کہ اب بچوں میں دینی شعور اس لیے نہیں آتا کہ ماں جو ہے لوریاں سنانے کے لیے ان کے پاس وہ لوری نہیں سناتے، کہتے تھے حسبی ربی جل اللہ، ماں بن جائے گا، اور وہ جانے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو دینی شعور اس کے اندر پیدا ہوگا، ایمانی حرارت پیدا ہوگی۔ یہ چند باتیں ایسے ہی برسبیل تذکرہ آ گئی، مولانا کی تقریر میں کیونکہ بار بار یہ بات آ گئی۔ بہت سیدھے سادے آدمی سائیکل پر چلتے تھے اور سامان مچھردانی یا لوٹا تک اپنے پاس باندھے رکھتے تھے کہ کہیں جو ہے کچھ نہ ملے تو اپنی ضرورت کی ساری چیز ساتھ ہے۔ تو یہ تھے حضرت مولانا عبدالرب نشتر صاحب، بڑی شخصیت تھے، بڑے عالم تھے۔ آج جو گفتگو آپ سے کرنی ہے اور آپ سے کم بچوں سے زیادہ کرنی ہے، یہ اصل میں انجمن تہذیب البیان کا پروگرام ہے، اور بچوں نے جو تیاریاں کی ہیں اور جو تقریریں پیش کی، جو نعتیں پیش کی، عربی، انگریزی، اردو سب میں یقیناً بہت اچھی تربیت ہے۔ جو مکالمے پیش کی، مکالمے میں آج کل ایک بڑی گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ مکالمہ کو لوگ تقریر بنا دیتے ہیں۔ اس مکالمے میں اخیر میں تو ایک لڑکے نے تقریر جمائی ہے، لیکن بقیہ جو مکالمہ کا اسٹائل ہے وہ مکالمہ کا ہی ہے، گفتگو ایسے ہی کی جائے۔ تو میرے بھائی، ان بچوں نے جو تقریریں پیش کی، جو نعتیں پیش کی، جو مکالمہ پیش کی، عربی میں تقریریں کی، عربی میں نعتیں پیش کی، میں بہت کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ نہ میں ویسی نعت پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں ویسی تقریر کر سکتا ہوں، اور نہ گفتگو کی وہ صلاحیت میرے پاس ہے جو ان بچوں نے مکالمہ میں پیش کیا۔ اتنا کھل کے اعتراف آج کل لوگ کم کرتے ہیں، لیکن آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب اس عمر میں ہمارے پاس ایسے اساتذہ نہیں ہیں جو ایسی تقریر کرنے کی ہمیں مشورہ، ہمیں ایسے اساتذہ دستیاب نہیں ہیں جو نعتیں پڑھنے کی مشورہ،
ہمیں اس عمر میں ایسے اساتذہ نہیں ہیں جو گفتگو کا سلیقہ سکھا دیں۔ اب تو اگر کسی کو کہتا ہوں کہ کچھ بتا دو تو وہ کہتا ہے کہ یا تو حضرت ہمارا امتحان لے رہے ہیں یا مذاق ہو۔ تو یہ بچے جنہوں نے یہ تیاریاں ان کے پیچھے اساتذہ کی جامعہ ربانی کی وہ محنت، جس محنت کے نتیجے میں یہ اچھا پروگرام اور متاثر پروگرام پیش کر سکے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آج کی یہ تیاری آئندہ کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، مجلسی گفتگو کے لیے کارآمد ہوگی اور بچوں کا حوصلہ بڑھے۔ بچوں نے جو تقریریں پیش کی انتہائی اعتماد کے ساتھ، اب بھی بہت سارے لوگ مائک پر آتے ہیں تو پاؤں ان کے تھر تھرانے لگتے ہیں، لیکن بچوں کے پاؤں نہیں تھر تھرائے اور بچوں نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھی، نعتیں پڑھی اور مکالمہ پیش کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اعتماد ہی ان کو آگے بڑھنے کا زینہ بنا۔ اس لیے میں انجمن تہذیب البیان کے جس کے 3-4 شعبے الگ الگ ہیں، بزم ہیں، میں ان کی تیاری ان لوگوں نے کرائی۔ حضرت مولانا اختر عادل صاحب کی نگرانی میں بچوں نے جو تیاریاں کی، ان کو اس کامیاب تیاری کرانے اور کرنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تقریر کی اپنی ایک دنیا ہو۔ کہا گیا کہ ان البیان لسحر، بیان میں جادو ہوا اور ایسا ویسا جادو نہیں ہوتا، پورے قوم کو برانگیخت کیا جا سکتا ہے، پوری مجلس کو جو ہے جوش میں لایا جا سکتا ہے۔ تقریر اگر صحیح ہو اور سلیقے کی ہو اور فائدے کی ہو تو اس کے اثرات دل اور دماغ میں پڑتے ہیں، اور جب دل اور دماغ پہ کسی چیز کا اثر پڑے تو عمل کے ذریعے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سناؤں کچھ تقریریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم، ان سے بڑا خطیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت کی تقریر کے جو نمونے احادیث میں ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کیسا جوش اور کیسا جذبہ ہے۔ ایک تقریر کو نقل کیا ہے محدثین کہ جب مکہ فتح ہوا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت کا بڑا حصہ مکہ والوں کو اور مدینے والوں کے حصے میں بہت تھوڑا ہے۔ تو انسانی فطرت ہے، وہ لوگ آپس میں یہ سوچنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن والوں کا خیال کیا، مکہ والوں کا خیال کیا۔ مکہ آپ کا وطن، آپ کے خاندان، آپ کے قبائل، آپ کے سارے رشتہ دار وہیں تھے، اس لیے ان کی رعایت کر دی گئی۔ اور ہم لوگ جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مدینے والے، ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی خراب بات ہے کہ نبی کے بارے میں ایسا سوچا نہیں جاتا، لیکن انسانی ذہن ہے، سوچ لیتا ہے۔ شدہ یہ بات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تقریر پر اور خطاب فرمایا اور یہ کہا کہ لوگوں، مدینہ والوں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب دنیا میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی تو تم نے ہمیں اور ایمان والوں کو پناہ۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو جھگڑے یہاں ہوتے تھے، جو ظلم و ستم کی گرفت بازاری مکے میں ہوتی تھی، اس کے لیے تم نے ایک پورا زمین فراہم، وہاں تم نے ہمیں قیادت دی، ہمیں قائد مانا، ہمیں فیصل مانا، اور
تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ لوگ محتاج مکے سے گئے تھے، ہم لوگوں نے اپنی کھیتیاں، اپنے باغات اور ہر یہ کہ اپنی بیویاں طلاق دے کر کے دوسرے بھائی کے حوالے کرنے کو تیار ہوئے، یہ تم کہہ سکتے ہو، اور مدینے والوں تمہیں یہ کہنے کا حق ہے اور تم صحیح کہو گے۔ یہ تک اس کے بعد فرمایا، اب دیکھیں کلائمیکس کیا ہے، فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مکہ والے مال لے لیں اور تم اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کر کے جاؤ؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہ ایک چھوٹی سی تقریر ہے، گھنٹے دو گھنٹے رات بھر کی نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے اس تقریر کا جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع سے کی، لیکن اس تقریر کا اثر اتنا ہوا کہ جو دلوں میں لوگوں کی بات آ گئی وہ سب ختم ہو گئی۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ جب حبشہ ہجرت اور حضرت جعفر صادق نے تقریر کی حبش کے بادشاہ کے سامنے، تو ساری طاقتیں جو مسلمانوں کو لوٹانے کے لیے گئی تھی، کفار کے سردار اور بڑے بڑے لوگ، اس تقریر سے حبش کا بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ ان کو واپس نہیں کیا، کہا کہ نہیں یہ یہیں رہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائی تقریر کا یہ اثر ہے، تقریر کا یہ اثر۔ ایک اور تقریر کہیں پڑھ لی تھی میں نے، بڑے محقق علماء کی ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا وہ حوالہ کھوجنے لگتا ہے۔ حضرت مولانا اختر مہدی صاحب حوالہ کھوجیں گے تو مجھے یاد ہی نہیں، ہاں لیکن صحیح میں نے پڑھی کبھی حادثے میں گرفت لگا دی، تو لکھا یہ ایک چھوٹی سی تقریر، جس تقریر کے معطوف علیہ پہنچے لوگ جانتے ہیں، ملا دیجیے تو ایک جملہ بنتا ہے، اور نہ ملائیے تو 3 جملے بنے، اور ان 3 جملوں کے اثرات تقریر کرنے سے لے کر کے آج تک ہیں۔ اب آپ سوچیے 3 جملوں کی وہ تقریر کیسے رہی ہو؟ اس تقریر کو میں نے کہیں پڑھا اور چونکہ بڑی ندرت تھی اس لیے ذہن میں محفوظ، وہ تقریر اس وقت کی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی خلافت کے لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے اجلہ صحابت ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ تقریر کے لیے کھڑا ہوا، تقریر کے لیے کھڑا جہاں پہ ہوا اس کے ایک طرف حضرت معاویہ تھا اور دوسری طرف یزید تھا، اور تلوار نیام میں تھی۔ ایک طرف حضرت معاویہ، منظر دیکھیں، دوسری طرف یزید بیٹھا ہے اور وہ بیچ میں ہے اور نیام میں تلوار لیے ہوا ہے۔ جب بات بڑھنے لگے اور کچھ ہاں کچھ نہ میں چلنے لگے تو یہ شخص بیچ سے کھڑا ہوا اور 3 جملے کی تقریر کیا، کہا کہ امیر المومنین ھذا وبعدہ فھذا وإلا فھذا۔ 3 جملے کہا کہ امیر المومنین یہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بعد یہ بنے گا، اور اگر نہیں بنا تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی کہ کون خلیفہ ہوگا۔ یہ 3 جملے کی تقریر نے ان تمام لوگوں کو جو اس کے مخالف تھے خاموش اس لیے کیا کہ مسلمانوں کی خوریزی کا تصور ان کے یہاں سب سے بڑا تھا۔ وہ خاموش ہو، اور اس خاموشی کے نتیجے میں بعد میں یزید خلیفہ بن گیا، اور اس وقت سے لے کر کے کربلا کا واقعہ اور کربلا سے لے کر کے آج تک تازیہ اور نوحہ کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس 3 تقریر
اثرات آ جائیں۔ اب بچوں تم سمجھو نظم البیان والے بڑے بچہ کو کب کر رہا ہے، یہ تم ہی لوگوں کے لیے بیان ہو رہا ہے، بڑے لوگوں کے لیے تو بڑے لوگ کہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر وہ مقرر وہاں پہ نہ کھڑا ہوتا جہاں پہ کھڑا تھا تو یہ تقریر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقرر کو یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہمیں کھڑا کہاں پر ہونا ہے، جو بات کہنی ہے اس کے لیے موضوع ترین جگہ کون ہے۔ تو بچوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ بچوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لمبی تقریر کا بہت حاصل نہیں، آپ مختصر بات کہہ سکتے ہیں تو مختصر میں کہیے۔ آج کل 10 منٹ کی تقریر کرنے والے علماء مل نہیں رہے، آدھے گھنٹے کے بعد تو ہمارے مولانا لوگ گرم ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلتا ہے تو چلتا ہے۔ اناؤنسر کتنوں گھنٹی بجاوے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ طول بولتے جا رہا ہے، بولتے جا رہا ہے، بولتے جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بار کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا لمبا کیوں لکھتے ہیں مضمون؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے مختصر لکھنے کے لیے وقت نہیں۔ کیا سمجھا؟ مختصر لکھنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرنا پڑے گا، تعبیرات کا انتخاب کرنا پڑے گا، اسلوب کی رعایت کرنی ہوگی، تب جا کر کے مختصر میں آپ اپنی ساری باتیں کہہ سکیں گے۔ اور لمبا لکھنا ہے، 4 گھنٹے کی تقریر کرنی ہے تو کچھ لطیفہ ہوگا، کچھ شاعری ہوگی، آدھا گھنٹہ دوسرے موضوع پہ جائے گا آدمی، اور آدھے گھنٹے کے بعد اگر کہے گا کہ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے بندے یہ آدھا گھنٹہ کیوں برباد کیا یہ عرض کرنے کے لیے؟ پہلے ہی وہ سر کرتے تھے۔ تو لمبی تقریر کمال نہیں ہے بچوں، یاد رکھنا، مختصر ترین تقریر جو ہے وہ زیادہ کمال ہے، اس لیے کہ آپ اس کی تیاری کریں۔ ابراہیم لنکن بڑا صدر تھا افریقہ، اس سے لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دعوت دیں گے، کہا وقت کتنا دو گے؟ تو کہا کہ 10 منٹ، تو کہا کہ 6 مہینہ پہلے بتا۔ ارے آپ اتنے بڑے مقرر ہیں اور 6 مہینہ پہلے 10 منٹ کی تقریر، کہا کہ ہاں 6 مہینے میں اس موضوع پر مواد تلاشوں گا، اس موضوع کو ذہن میں محفوظ کروں گا، اور پھر تیاری کروں گا کہ میں اپنی بات پورے طور پر کس طرح رکھ سکتا ہوں۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ پوری تقریر کرنے کے تیاری کے بعد آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ بڑا آئینہ جو سجنے سنورنے کے کام آتا ہے، وہ اس کو تقریر سناتا تھا اور دیکھتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکات ہے اور کتنا وہ اثر ڈال سکتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور 2 گھنٹہ وقت دیا جائے گا، کہا کہ 2 گھنٹہ دو گے تو 2 مہینہ پہلے بتا۔ کہا حضور اس سے زیادہ دیں؟ کہا کہ بولو کس موضوع میں بولنا ہے۔ تو لمبی بات کرنے کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، کچھ لطیفہ، کچھ اشعار، کچھ ہنسایا، کچھ رویا، کچھ بلایا، اور اس کے بعد جو ہے تقریر 4 گھنٹے کی ہو گئی۔ ایک جلسے میں گیا، حضرت مولانا مطلوب الرحمان صاحب مکیالی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ اب میں وہاں پہنچا تو جو آگے میرے سامنے کہے اب وہاں مطلوب نہیں ہے، مولانا مطلوب نہیں ہے، مولانا مطلوب نہیں ہے، اور میں بیٹھا ہوا تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے جو آ گیا اس کی تو عزت نہیں کر پا رہے تم، اور جو نہ آیا اس کا وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ کہا کہ نہیں مولانا رات بھر تقریر کرتے ہیں نا، کوئی جاگ سو نہیں سکتا ان کی تقریر۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلو آج ہم کو مولانا مطلوب ماننا، اور
ٹھیک اس وقت بیٹھاؤ جس وقت مولانا مسعود بیٹھتے ہیں، اور جس وقت فجر میں ختم کرنا ہے وہ بھی بتا دیں۔ تو جناب میں اس دن مولانا مسعود الرحمان بن گیا، 4 گھنٹہ مسلسل تقریر، 4 گھنٹہ۔ اور اس کے بعد جب میں تقریر ختم کرنے لگا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی وہ ہے نا احمد اللہ خان صاحب کے بہت مشہور نعت کا آخری مصرع کہ نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مرا، اسرار احبہ ناطق تھا، ناچار اصلاح پہ پڑا جائے۔ ہم مجبوراً اصلاح پہ چلے گئے، ہم اصلاح کے عادی نہیں ہیں، لیکن لوگ چاہ رہے ہیں تو چلو آج۔ تو میرے بھائی سنجیدہ مختصر ترین تک یہ مؤثر ہوتی ہے، اور ہنسا کھلا کر کے یہ ہوتی ہے، اس کا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ جتنی سنجیدہ تقریر پہلے ہو چکی ہوتی ہے وہ ساری ہوا میں تحلیل ہوتی ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں ایک اور بیماری طریقوں کی طرح آ گئی، ہر مقرر کے بعد ایک نعت خواں مقرر ہوتا ہے۔ وہ نعت خواں جب آتا ہے مجلس میں تو سب کیمرہ لے کر کے موبائل لے کر کے تیار، اور وہ چلا گیا تو جلسوں میں جو میلہ لگتا ہے باہر میں، مجمع اس میلہ میں چلا جاتا ہے۔ تو علماء ہم نے جلسوں کو تماشے پر اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ علماء کا بڑا طبقہ یہاں جو مدرسوں سے جڑا ہوا ہے، جو اداروں سے جڑا ہوا ہے، جو جلسے جلوس کراتا رہتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھیے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم علماء عوام کے تابع، عوام کہتی ہے کہ خیر آبادی آئے گا اور جوہر آئے گا اور اشتیاق آئے گا اور اشفاق بہرائچی آئے گا اور مزمل حیات آئے گا، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ارے ہمارے بچے مدرسے کے کچھ کمزور کرنے والے ہیں، انہی سے پڑھواؤ نا۔ اور موٹی موٹی رقمیں جیسے ساٹا ہوتا ہے شاعروں کا، ویسے ہی ان کے ساٹے چلتے۔ تو میرے بھائی ساری تقریر کا اثر نعت خواں لے کے چلا جاتا ہے، اور نعت خواں جو تماشے کرتا ہے، جب تک آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکال لے گا تب تک وہ پڑھتا رہے گا، اور مجھے شرم آتی رہتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعت پڑھنے پر حسان بن ثابت کو اپنی چادر دے دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ڈرانا کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ شبینہ عتیق بہت مشہور شاعرہ ہے، ایک جگہ وہ سنا رہی تھی غزل تو لوگوں نے پیسے دینے شروع کیے، تو شبینہ عتیق نے یہ جملہ کہا، باغیرت جملہ، ہمارے شاعروں کو پتہ نہیں کیوں وہ غیرت نکالتی۔ شبینہ عتیق نے کہا میں شاعرہ ہوں، طوائف نہیں ہوں، مجرا نہیں کرتی ہوں کہ تم ہم پر پیسہ پھینکو۔ یہ اس عورت جس کے بارے میں پتہ نہیں لوگوں کی رائے ادھر ہوتی رہتی ہے، بڑی شاعرہ ہے، اس کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ طوائفوں کی طرح پیسے اٹھائے جائیں، اور ہمارا شاعر اور نعت خواں اور جلسہ میں آنے والے سامعین اٹھ اٹھ کر، بلکہ آج کل ایک فیشن چل گیا ہے دستکیہ کیا رہے گا، سارے جلسوں یہ تقدس اور پاکیزگی ختم ہو گئی، اور خوب اچھی طرح سمجھ لی سنت کے مطابق جو کام ہوگا اس میں نورانیت ہوگی، برکت ہوگی، اس کے اثرات ہوں گے، اور جو سنت کے خلاف ہوگا چاہے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے آج اصلاح نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ سنت کے خلاف۔ حضرت مولانا اختر محمد صاحب بڑے عالم، بڑے محقق، میں چھوٹا موٹا پڑھنے والا آدمی ہوں، دوسری چوتھی پڑھ کر کے سمجھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد کوئی تقریر نہیں فرمائی سوائے جناتوں کی 2 مجلس۔ تو اگر جلسہ میں آنے والے لوگ
جناتوں کے قبیل سے ہیں تب تو یہ سنت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ سب انسان بیٹھے ہوئے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول سیدھے سے اٹھ کر کے حجرہ مبارکہ میں جانے کا تھا، اور جو لوگ بیٹھ کے گپ کرتے رہتے تھے اسے مسامرہ کہتے تھے، اور اس کو فقہاء نے مکروہ۔ اب اصلاح معاشرہ کا جلسہ عشاء کے بعد شروع ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے مغرب بعد شروع کرو اور عشاء مؤخر کر کے پڑھ لو، 11:30 میں پڑھ لو، 11:45 میں پڑھ لو، اتنے وقت ملے گا جتنا ادھر ادھر کرتے کرتے 10 بجے کے بعد جلسہ شروع کرتے ہو اور 4 بجے ختم کرتے ہو، اتنا ہی وقت ملے گا، لیکن سنت کے مطابق۔ وضو کی سنتیں یاد، غسل کی سنتیں یاد، نمازوں کی سنتیں یاد، اور جلسے کی سنت سب بھول گئے۔ کوئی تقریر عشاء کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان نہیں۔ تو پہلا کام تو یہی گڑبڑ کرتے ہیں ہم سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پوچھئے جلسہ کرنے والوں سے کہ بھائی رجب کے جلسے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں دیہات سے، کہاں جائیں گے رات کو؟ تو جلسہ کرانے والے کی نیت بھی اس کو بیٹھال کر کے اسلام کی نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ یہ کہاں جائیں گے، اور چلے جائیں گے تو شکایت کریں گے، چندے پہ اثر پڑ جائے گا، اس لیے ان کے لیے رجب کے جلسے کراتے ہیں۔ جلسہ کرانے والے کی نیت اصلاح کی نہیں ہے۔ اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے سامنے ان میں کا بیشتر 12 بجے تک جس کو مرحومہ شریف میں بستر حاصل ہوگا رشتہ داری کی بنیاد، وہ سب جا کے بستر پکڑ لیتا ہے۔ بیچ میں وہی بیٹھا ہوتا ہے جس کے لیے کوئی بستر دستیاب نہیں ہو پایا، اس سے پوچھے کہ تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ 12 بجے رات کے بعد تو معاملہ ختم ہے۔ کہا کہ تو وہ بھی اس لیے بیٹھا ہوا ہے، اصلاح کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، کہاں جائے گا اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ مقرر جو رجب کے والے ہوتے ہیں 12 بجے 1 بجے کے بعد، یہ وہ ہوتے ہیں جو رات بھر جگہ کے رکھ سکتے۔ ان سے پوچھئے بھئی آپ کائے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ کیا کریں، بلایا ہے جلسہ والا، نظرانہ ہدیہ تو اپنا سب دے گا، تو کچھ کرنا ہی ہوگا نا۔ تو نہ بولنے والے کی نیت اصلاح، نہ جلسہ کرانے والے کی نیت اصلاح، اور نہ سننے والے کی نیت اصلاح۔ اصلاح آسمان سے نہیں ٹپکتا، وہ یہاں سے ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لکھا کہ عمل کا مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات کہہ کے بات آگے کر دیں گے ختم، حضرت صدر صاحب کی تقریر بھی ہونی ہے۔ ہم کو آپ نے مثلاً مولانا نے 5 تاریخ کو بلایا، رات کو جو جلسہ ہوتا ہے رجب کے وقت، اس میں ہم سے وعدہ لیا آپ نے کہ 5 تاریخ کو آئیے، اور جلسہ میں تقریر ہماری آپ کروا رہے ہیں 7 تاریخ کو۔ کون شریعت اس کو جائز ہے؟ کون سا اخلاق اس کو کہتا ہے کہ یہ درست ہے؟ آپ نے 6 کو بلایا، 5 کو بلایا، اور جلسہ میں ہماری تقریر 12 بجے رات کے بعد کرا رہے ہیں، اور کہیے گا کہ چاند رات تو سارے اشتہار جتنے آپ کے پاس پہنچے ہیں دیکھیے گا، سب میں اسلامی تاریخ تو مغرب بعد ہی ختم والی ڈالی رہتی ہے۔ کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی، وہ وہی تاریخ ڈالے گا جو پہلے دن والا ہے۔ تو پہلے دن والا تو مغرب کے وقت ختم ہو گیا تھا اسلام، اور نہ کیا انگریزی اس کا کچھ سہارا تھا، تو 12 بجے تک۔ اب 12 بجے کے بعد کون سی اخلاقیات ہے، اب کون سی شریعت ہے کہ وعدہ ہم سے آپ نے کیا کہ فلاں دن آئیے گا، دیا ہم سے، اور ہماری تقریر اگلے دن کروا۔
کیا جواز ہے؟ جلسے میں جو اشتہار چھپا اس میں تاریخ ڈالی گئی، وہی تاریخ چاندوانی 1 رات پہلے، اور جو تاریخ 5 یا 6 ڈالی گئی وہ 12 بجے رات کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ کون سی اخلاقیات ہے کہ بلایا آپ نے اس نام پر کہ اس تاریخ کو جلسہ ہے، اور مجمع کو بیٹھالے ہوئے ہیں اگلی رات تک، اگلے دن تک؟ کوئی جواز نہیں، سوائے حج کے جو ایام ہیں ان میں راتیں پہلے دن کے تابع ہو جاتی ہیں، آزار کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے۔ بقیہ کسی میں وہ پہلی رات کے تابع نہیں ہوتی، حکم کے اعتبار سے صرف آج میں وہ پہلے دن کے تابع، یعنی 10 دن گزر گیا تو 11 کی رات آ گئی، لیکن وہ 10 کے حکم میں ہوتا ہے کہ رمی کسی نے نہ کیا تو کر لے، عورتیں بوڑھے سب پوچھتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہے، اور جتنا میں اگر سب نہ کہیں تو اکثر و بیشتر معاملات میں دن وہی ہے جو سورج ڈوبنے تک جو ہے چلتا ہے، تاریخ وہی ہے جو انگریزوں کی 12 بجے رات تک ہے۔ تو اب یہ طریقہ جو غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو لوگوں نے اصلاح معاشرہ کے جلسے کے لیے اپنا لیا، تو اصلاح کہاں سے آئے؟ ایک جگہ میں تقریر کرنا تھا اصلاح معاشرہ پہ، تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، مولانا کہا کہ یہ اصلاح معاشرہ کرے، دیکھا نہیں بینر پہ لگا ہوا اصلاح معاشرہ، کہا کہ حضور یہ بینرے تک ہے، کیوں؟ کہا کہ مولانا اصلاح معاشرہ کا جلسہ سال بھر ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی نہیں، سال بھر ضرورت۔ یہ مدرسے والے جلسہ رجب اور شعبان میں ہی کیوں کراتے ہیں جب سال بھر ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ مولانا یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور رمضان میں کٹنی اچھے سے ہو جائے۔ ایک بار بریانی کھلایا اور کٹنی کا کام مکمل کیا۔ تو میرے بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقریر میں ایک اور چیز ہے جس کو انگریزی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ جسمانی حرکات کیا، بولنے والا اگر کوئی طالب علم ایسے کر رہا ہے تو ظاہر وہ صحیح نہیں کرتا، اس کو باڈی لینگویج کتنا استعمال کرنا اور جسم کو کتنی حرکت دینی اور کس قدر جو ہے اس کی حرکت سے اثرات پیدا ہو، وہ اس کو طے کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کیا، کدھر انگلی کریں گے، کدھر اشارہ کریں گے۔ اب دل کی بات کرنا ہے اور ادھر اشارہ کرنا ہے۔ تو تقریر میں باڈی لینگویج کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جسمانی حرکات ہے۔ میں نے اس آخری دور میں تقریر کے لیے باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے غلام سرور مرحوم کو سب سے زیادہ پایا۔ جن بوڑھوں نے ان کی تقریر سنی ہو وہ جانتے ہیں کہ باڈی لینگویج کا کتنا استعمال کرنا۔ تقریر میں ان کی آنکھیں بھی بولتے تھے، ان کے ہاتھ بھی بولتے تھے، ان کے پاؤں بھی بولتے تھے، سب کچھ بولتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہاں سے چل کے سیدھا آ جاتے تھے بولتے بولتے۔ تو یہ پاؤں کا بولنا، ہاتھ کا ہلانا، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے بولنا۔ ہمارے یہاں کیا مزاج ہو گیا کہ بہت سارے لوگ آنکھوں سے سنتے ہیں، بہت سارے لوگ آنکھوں سے سنتے ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، آنکھوں سے۔ بعض تو منہ سے سننا شروع کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کیسے سنتے ہیں؟ بچوا سب کو مزہ آ رہا ہے۔ رات کو جب جلسہ ہوتا ہے نا 12 بجے رات کے بعد والا، تو بہت لوگوں کو آپ دیکھیے گا، میری طرف دیکھا آپ نے، وہ وہاں ہے نہیں، لیکن آنکھ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آپ ہی کے پاس بیٹھا ہے۔ ایک تعداد ہوتی ہے، ایک تعداد ہوتی ہے جو منہ سے لگے کہ سارے الفاظ چبائے جا رہے ہیں،
تو 12 بجے رات کے بعد کام سے سننے خالق کا ہو دماغ سو جاتا ہے. اس لیے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح، اور یہ جو ہمارے مقرر حضرات ہیں، بچے ہیں، تربیت لے رہے ہیں، وہ اس کا دھیان رکھیں کہ ہم مختصر تقریر کے لیے کر سکتے ہیں. اور مواد کیا ہو ہے، پیشکش دوسرے نمبر کی چیز ہے. مواد کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ پہلے مواد کی تیاری، پھر پیشکش، پھر تقریر کا اسکائی، یہ سب مل کر کے تقریر کو جلد بناتے ہیں. اور ان میں سے کچھ نہیں ہوگا تو آدمی جو ہے ایسے ہی سنتا رہے گا، کبھی آنکھ سے سنے گا، کبھی منہ سے سنے گا، بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، ڈر ہے کہ بھائی 20 لوگوں کے جلسے میں پتہ نہیں رہنا ضروری ہے. تو میرے بھائی، اسی طرح بچوں کی ایک بزم ہوگی تحریر کی. تحریر کے لیے بزم، تحریر میں بھی اسلوب، الفاظ کا انتخاب، یہ بہت معنی رکھتا ہے. انٹرویو میں بھی معنی رکھتا ہے. مولانا ابوالعلا مودودی سے ایک بار کہا کسی نے، اخبار والے نے، کہ آپ کے علم پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے، آپ کہیں کے مستند عالم نہیں ہیں. تو مولانا مودودی ایک جملے میں جواب دیا، میرا جو علم ہے وہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. اب ایک جملے میں بھی بات ہے. تو اسی طرح کہنے کے انداز بھی جامع ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تربیت یہاں کے اساتذہ دے رہے ہیں، حضرت مولانا اختر عادل صاحب کی جو نگرانی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ جامعہ ربانی واقعتاً ربانی مرکز ہے. یہاں حضرت مولانا محمود الرحمان صاحب نقشبندی کی سربراہی سرپرستی حاصل ہے. مولانا اختر عادل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور روحانی طور پر بھی مضبوط کیا ہے. میں یہ چند باتیں صرف انجمن کے حوالے سے عرض کی، اور دوسرا کوئی مقصود نہیں تھا. آپ کی اصلاح ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بچوں کے لیے یہ مضبوط مفید نظر آیا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا. تو آپ کو دعوانا